طرف آتے ہیں، سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک عظیم الشان معجزہ ہے سورہ نجم کی حوالے سے. سورہ نجم جو ہے یہ مکیہ سورت ہے. اس کے اندر مختلف مضامین بیان ہوئے. اس میں معراج شریف کا کچھ حصہ بیان کیا گیا ہے اور معراج جھٹلانے والے مشرکین کا رد کیا گیا ہے. معراج کا کچھ حصہ پہلے اس 15ویں پارے میں گزر چکا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصیٰ. تو ایک تو وہ معراج کا حصہ وہاں پہ تھا. دوسرا یہاں پر جو گفتگو ہے وہ یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور وصف فرمایا ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ جلوہ قریب ہوا، پھر اور زیادہ قریب ہو گیا تو 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. کون کس کے قریب ہوا اس کے بارے میں مفسرین کے کئی اقوال ہیں. وقت کی کمی کے پیش نظر میں آپ کو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ جو سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے صحابی جن کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہم علمہ الکتاب، انہیں کتاب کا علم عطا فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ. آپ رضی اللہ عنہ کے لیے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو اور اپنے قرب کی نعمت سے نوازا. اس صورت میں اس آیت مبارکہ کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اپنے لطف و رحمت کے ساتھ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوا اور اس قرب میں زیادتی فرمائی. اور یہ قول صحیح طریق ہے. اس آیت مبارکہ میں ایک اور معنی بھی ہے، وہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارگاہ ربوبیت میں مقرب ہو کر سجدہ طاعت ادا کیا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں پر ان کا پڑھنا تو نہ رکا تھا، حقیقتاً فعل تھا ادھر کا، تنزلوں میں ترقی افزا بنا تدلہ کے سلسلے سے ہوا ہی آخر کے ایک بجرا توجہ بہرے بھو کا ابھرا. دنا کی گودی میں ان کو لے کے فنا کے لنگر اٹھا دیے تھے، اٹھے جو کسرے دنا کے پردے، کوئی خبر دے تو کیا خبر دے، وہاں تو جان ہی نہیں ہوئی کی نہ کہے کہ وہ بھی ارے جے نہ رہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ نے ایک ایسا منظر بیان کیا ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج میں گئے تو کس طرف گئے، کیسے ہوا، کون قریب ہوا، یہ تو شرک ہو جائے گا، یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ انہیں ملا دیا ہے، تو اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا، اتنا قریب ہوا. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ فرما رہے ہیں قرآن یہ کہہ رہا ہے ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنی. پھر وہ قریب ہوا اور قریب ہو گیا اتنا کہ 2 کمانوں کے برابر فاصلہ یہ اس سے بھی کم تھا. اب یہ کیسی قربت تھی، کس طرح کا جناب قریب ہونا تھا؟ فرمایا اس کی کیفیت کو بیان کرنا ہمارے بس کی بات نہیں. اس کو آپ یوں سمجھ لو کہ جب ہے ہی نہیں، کسی کو جہت ہی نہیں معلوم تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اعتقادیات جہاں پر، اب میں آپ کو عقیدہ سمجھا دوں، جہاں پر عقل موف ہو رہی ہو وہاں پر قرآن و حدیث جو کہہ دینا اسی پر عمل کرنا ہوتا ہے. وہاں عقل کو کسی جہت کی طرف نہیں جانا ہوتا، خاموش اختیار کرنی ہوتی ہے. یہی حکم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات عالی پر ایمان لانا اس طور پر کہ وہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے. نہ کہ سکتے اس بات کو قبول نہیں کرتے کہ پہلے کہاں تھا، تو پہلے اللہ ہی تھا، اس سے پہلے بھی اللہ ہی تھا. یہ کہہ کر بلاک کر دیا ہے. اب آپ کو مزید تھوڑے گھمانے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ بھی بلیک ہول کو ڈھونڈنے نکل پڑے. تو اس لیے یہ حکم دیا گیا ہے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فکان قاب قوسین او ادنی، 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. اس آیت کے میں لفظ قوسین کا ایک معنی 2 ہاتھ یعنی شرعی 2 گز ہے اور ایک معنی 2 کمانیں. اس آیت کی ایک تفسیر حضرت جبرائیل اور تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنا قرب ہوا کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا تھا. دوسری تفسیر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے جلوے اور آپ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان اتنی نزدیکی ہو گئی کہ 2 ہاتھ یا 2 کمانوں کے برابر بلکہ اس سے بھی کم فاصلہ رہ گیا. علامہ اسماعیل حقی فرماتے ہیں فاصلے کی یہ مقدار بتانے میں انتہائی قرب کی طرف اشارہ ہے کہ قرب اپنے کمال کو پہنچا اور بعدب احباب میں جو نزدیکی تصور کی جاتی ہے وہ اپنی انتہا کو پہنچی. یہ سمجھانے کی غرض ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں سمجھانے کا فیصلہ فرمایا ہے. یہ نہیں ہے کہ تم جناب وہ کمانے لے کے بیٹھ جاؤ اور ایسے فاصلے کرو کہ 3 فٹ ہے یا 6 فٹ ہے یا 7 فٹ ہے یا 8 فٹ ہے. ایسا نہیں ہے. اس لیے حکم دیا ہے اس بات کا. مزید فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس قدر قربت سے معلوم ہوا کہ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قربت اور مقبولیت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بھی مقبول ہے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے مردود ہو وہ اللہ کی بارگاہ میں بھی مردود ہے. یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ مزید فرماتے ہیں وہ کہ اس ڈر کا ہوا کل کے خدا اس کی ہوئی کہ وہ اس ڈر سے تیرا اللہ اسے دل گیا. یہ کئی یہ جو شعر ہیں کئی آیات و احادیث کی تفسیر ہے. اور فاوحا الی عبدہ ما اوحا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر اس نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو اس نے وحی فرمائی. بعض مفسرین نے
اس آیت کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف وہ وحی فرمائی جو حضرت جبرائیل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ اکثر مفسرین کے نزدیک اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی فرمائی جو اس میں وحی فرمائی۔ یہاں وہ وحی فرمائی گئی جو وحی فرمائی گئی اس کی عظمت و شان بیان کی اور اس کی وجہ بیان نہ کی، اور کہ وہ وحی کیا تھی۔ حضرت سیدنا جعفر صادق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کو وحی فرمائی جو وحی فرمائی، یہ وحی بے واسطہ تھی کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان کوئی واسطہ نہیں تھا۔ ویسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آیت مبارکہ لے کر اترے، لیکن پورا قرآن ہی حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے، لیکن حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں فَأَوْحَىٰ إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، اللہ نے اپنے بندے کی طرف وحی فرمائی جو وحی فرمائی۔ وہ وحی تو فرمائی یہ تو بتا دیا، لیکن وہ کیسی تھی، اس کی کیفیت کیا تھی، یہ نہ بتایا۔ یہ اس بات کی عظمت ہے، شان ہے کہ جو باتیں ہم نے کرنی تھی راز کی وہ ہم نے کر لی۔ تمہیں اتنا پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے محبوب کو قرب سے نوازا ہے، اور اس بات کا بھی تمہیں پتا ہونا چاہیے کہ ہم نے اپنے محبوب سے راز و نیاز بھی کیے ہیں، لیکن تمہیں اس بات میں پڑھنے کی حاجت نہیں ہے کہ کیا راز و نیاز تھے۔ یہ بیان فرمایا، یہی بات امام جعفر صادق فرما رہے ہیں کہ یہ راز و نیاز تھے اور یہ اسرار تھے جس کی کسی کو اطلاع نہ دی گئی۔ باقی نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اس راز کو تمام مخلوق سے مخفی رکھا، یہ نہ بیان فرمایا کہ اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا وحی فرمائی، اور محب و محبوب کے درمیان ایسے راز ہوتے ہیں جن کو ان کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ آپ بھی ہو گیا اس راز، جب ہم جیسے ہرنا کسی کام لینا لوگوں کے راز ہے، اللہ اور اس کے محبوب کے راز پر راز ہے نا۔ علماء نے یہ بھی بیان کیا کہ اس رات میں جو آپ کو وحی فرمائی گئی وہ کئی قسم کے علوم تھے، ان میں سے چند یہ ہیں۔ ایک شرعی مسائل اور احکام کا علم جن کی سب کو تبلیغ کی جاتی ہے۔ دوسرا اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنے کے ذرائع جو خواص کو بتائے جاتے ہیں۔ تیسرا علوم ذوقیہ کے حقائق اور نتائج جو صرف اخص الخواص کو تلقین کیے جاتے ہیں۔ چوتھا علوم کی ایک وہ قسم اسرار ہیں جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص ہیں، یہ کوئی برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ یہ وہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت شان بیان فرمائی، جس پر میں گفتگو کو ختم کروں، جس سے ہم گفتگو کو جناب اختتام کی طرف لے جا رہے ہیں۔ فرمایا ما کذب الفؤاد ما رأى، دل نے اسے جھوٹ نہ کہا جو آنکھ نے دیکھا۔ فرمایا کہ یعنی سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک نے اس کی تصدیق کی جو چشم مبارک نے دیکھا۔ مراد یہ ہے کہ آنکھ سے دیکھا، دل سے پہچانا، اور اس دیکھنے اور پہچاننے میں شک اور تردد کی راہ نہ پائی۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل وعلا کا دیدار فرمایا، دل نے تصدیق کی، ہاں یہی ہے، اور آنکھ کے دیکھنے اور دل کی تصدیق کرنے میں کوئی وہاں کوئی ذرا برابر شک نہ ہوا اس بات کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ جل وعلا کا دیدار کیا سرکار سے، تو دل میں اس بات کی تصدیق کی کوئی شک و شبہ نہ پڑا کہ جناب کیا اللہ تعالیٰ یہ ہے یا کوئی نوری تجلیات بھی چل رہی ہے۔ تو اللہ جل وعلا کا دیدار فرمایا اور کسی قسم کا جو ہے وہ دل میں تصدیق کرنے میں کسر نہیں پڑی، بلکہ کہا کہ یہی ہے۔ اب رہی یہ بات کہ دیکھا، اس بارے میں مفسرین کے اقوال ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا، لیکن صحیح مطلب یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پروردگار اپنے رب تعالیٰ کو دیکھا، اور یہ دیکھنا سر کی آنکھوں سے تھا، دل کی آنکھوں سے۔ اس بارے میں مفسرین کے دو قول پائے جاتے ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو اپنے قلب مبارک سے دیکھا، اور مفسرین کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو حقیقتاً چشم مبارک سے دیکھا۔ یہ قول حضرت انس بن مالک کا ہے، حضرت حسن، حضرت اکرمہ اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلت یا خلت عطا فرمائی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کلام، اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے دیدار سے امتیاز پہنچا۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام خلیل اللہ ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہے، اللہ کے دوست حضرت ابراہیم، موسیٰ علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈائریکٹ رام کلام ہے، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے افضل ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات۔ اللہ تعالیٰ یہ رسول ہیں جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے، ان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اللہ سے کلام کیا ہے، ورفع بعضهم درجات، اللہ تعالیٰ نے بعض کو جدو بلندی عطا فرمائی ہے۔ وہاں یہ جدو بلندی سے مراد معراج ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو سرکار کی سر کی آنکھ سے دیدار کروایا، اور اس کے حوالے سے حضرت کعب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 2 بار کلام فرمایا، اور سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو 2 مرتبہ دیکھا۔ لیکن اپنی جان بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور پر صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی کا، بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار الہی کا انکار کیا۔
اور اس آیت کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے دیدار پر معقول فرمایا اور فرمایا کہ جو کوئی کہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رب کو دیکھا اس نے جھوٹ کہا، اور فرمایا کہ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ لا تدرکہ الابصار، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ادراک جو ہے آنکھیں نہیں کر سکتی، یہ ابھی جان کے قیاس فرمایا، استدلال فرمایا۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے چند باتوں کا دھیان رکھنا ضروری ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ابھی جان کی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ نفی میں ہے، اور حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول جو ہے وہ اس بات میں ہے، اور نفی اور اس بات جب دونوں جمع ہو جائیں تو اس بات کو مقدم کیا جاتا ہے۔ یعنی یہ شرعی قاعدہ ہے، آپ اس کو یہ سمجھ لیجیے کہ مانا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار فرمایا ہے، کیونکہ نفی کرنے والا کسی چیز کی نفی اس لیے کرتا ہے کہ اس نے سنا نہیں، اور کسی چیز کو ثابت کرنے والا اس لیے ثابت کرتا ہے کہ اس نے سنا ہے اور جانا ہے، تو علم ثابت کرنے والے کے پاس ہے۔ اور اس کے ساتھ یہ بھی ہے کہ امی جان نے یہ کلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل نہیں کیا، امی جان نے صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان پیش نہیں کیا کہ میں نے نہیں دیکھا اللہ تبارک و تعالیٰ کی سر آنکھ سے، بلکہ کہ ان کی رائے ہے۔ در حقیقت آیت میں ادراک یہ احاطہ کی نفی ہے، سننے اور دیکھنے کی نفی نہیں ہے۔ امی جان نے فرمایا کہ ادراک نہیں کر سکتے، تو دیکھنے کا منع کہ ادراک ہوتا ہے، ہم اس پر گفتگو پھر کریں گے۔ صحیح مسئلہ یہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیدار الہی سے مشرف ہوئے، اور مسلم شریف کے حدیث مرفوع سے بھی یہی ثابت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ جو کہ حبر الامہ ہیں وہ بھی اسی پر ہیں۔ حضرت حسن بصری قسم کھاتے تھے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج اپنے رب کو دیکھا۔ امام احمد فرماتے تھے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا، اس کو دیکھا، اس کو دیکھا۔ امام صاحب یہ فرماتے رہتے یہاں تک کہ سانس رک جاتی، یعنی بار بار کہتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے رب کو دیکھا، رب کو دیکھا، اسی رب کو دیکھا، اسی کو دیکھا، اسی کو دیکھا، اسی کو دیکھا، فرماتے جاتے۔ یہ آپ جناب وہ گفتگو سماعت فرما جاتے ہیں۔ تو صحیح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج کے متعلق جو عقیدہ ہے وہ آپ سماعت فرما لیں، لاسٹ میں گفتگو ہماری اس کے بعد ختم۔ عقیدہ معراج یہ ہے کہ اگر کوئی شخص مسجد حرام سے مسجد اقصی کی طرف جانے کا انکار کرتا ہے وہ کافر ہے، کیونکہ قرآن کی آیت کا صراحتاً انکار ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اگلے معراج کے جو سفر ہیں ان کا انکار کرتا ہے تو گمراہ و بددین ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جب وہ دیدار کرنے کے حوالے سے، آنکھ کے دیدار کے حوالے سے صلی اللہ علیہ وسلم نے سر کے آنکھ سے دیکھا یا نہیں دیکھا، اس کا انکار کرتا ہے تو یہ خطا ہے، بس اس پر یہ ہے حکم۔ کسی کا کوئی اگر معراج کا انکار کر رہا ہے تو ڈائریکٹ اس کو کافر نہیں کہہ دینا ہے۔ اس جناب اسلام میں کسی کو نکالنے کی اجازت نہیں ہے، اسلام میں داخل تو ہو سکتے ہیں، نکلے گا تو اپنی غلطی سے نکلے گا، کوئی سارٹیفکیٹ لے کے نہیں بیٹھا ہوا، کسی کو لائسنس مکل نہیں ہے کہ جناب جو بھی کچھ کہے اس کو تو مشرک ہو گیا تو کافر ہو گیا، پتہ نہیں، نہیں